تعصب بہت بڑھ گیا ہے اور حالات اتنے خراب ہیں، ہم مائنورٹی میں ہم کیا کر لیں؟ ایک بات یاد رکھو، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ یہ حالات آج ہی خراب نہیں ہوئے ہیں، ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ حالات ہر زمانے میں اسی طرح کے ہوتے رہے اور اسلام کا یہ حسین پودا اسی طرح لہلہاتا رہا۔ آج کے حالات بھی نکل پڑیں گے، اسی طرح چلے جائیں گے۔ چاند کو بھی گرہن لگتا ہے، لیکن جب گرہن چھٹ جاتا ہے وہ اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ آج اس امت کے حوال اگرچہ خستہ نظر آتے ہو، لیکن تمہیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں ڈر کر کے اپنا گھر، اپنا دین اور اپنا مسلک بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتظار کرو وہ رب قدیر جو اندھیروں کے بعد اجالے لاتا ہے، وہ رب قدیر ہو رات کے بعد صبح لاتا ہے، ہم پر آئے ہوئے اس گرہن کو بھی مولا دور فرمائے گا۔ اسی بات کو میں کہتا ہوں، آج دنیا شور مچا رہی ہے، جو حالات چل رہے ہیں، میں مختصر سی بات کر کے اشارے میں آگے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں، 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ اس آیت کو پڑھا تو ایک میسج مجھے آیا، کہا مولانا اسٹیج پر بیٹھ کر کے چلانے سے کچھ ہوتا نہیں۔ قرآن کی آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ اس لیے کہ پوری دنیا پر یہ دین غالب آئے گا۔ وہ رسول اس دین کو غالب کرے گا اور یہ دین اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا۔ جب ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے میں میرا دین غالب آئے گا، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں حالات ذرا باہر نکل کر کے دیکھو، تمہارے چھیترے اڑ رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ دین غالب آئے گا۔ سیریا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، عراق کے میدانوں کو قبرستانوں میں بدل دیا گیا، یمن کی پورے گھر تہس نہس ہیں، غزہ کی اس سرزمین پر چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے ٹکڑے اڑا دیے جاتے ہیں، پھر بھی مولانا اسٹیج پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں میرا دین غالب آئے گا۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، اس سے برے حالات بھی ہو جائے تب بھی میں کہوں گا میرا دین غالب آئے گا، اس لیے نہیں کہ یہ میرے پیٹ کی بات ہے بلکہ کائنات کے خالق کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب ذوالجلال نے فرمایا اور یہ ہو کر رہے گا، دین غالب آئے گا۔ ان حالات میں لوگ یہ کہتے ہیں جب ہر طرف سے ہم ہی مارے جاتے ہیں، ہماری ہی ٹکڑے ہو رہے ہیں، سارے ظلموں کا نشانہ ہم ہی ہے، پوری دنیا نے ہم کو ٹارگٹ نمبر 1 پر رکھا ہوا ہے۔ اس دور میں آپ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں، آپ کو میں اسی ڈر سے نکالنا چاہتا ہوں، اسی خوف سے نکالنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے ہم نئے انداز کے یہ سارے حالات دیکھنے والی قوم سے تعلق نہیں رکھتے، ہم تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جہاں 14 صدیوں سے ہمارے بڑوں نے ہمیں کربلا کی داستانیں سنائی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہر زمانے میں علماء نے، ہمارے ماں باپ نے کربلا ہمیں سنایا ہے۔ کربلا صرف ماتم کرنے کے لیے نہیں سنایا جاتا، سینہ ٹھوک کر کے، سینہ پیٹ کر کے رونے دھونے کے لیے نہیں سنایا جاتا، کربلا ہر سال اسی لیے سنایا جاتا ہے۔ اے امت مسلمہ یاد رکھو، اسلام میں کبھی بھی تعداد نہیں دیکھی جائے گی، جہاں اہل حق ہوں گے اللہ کی مدد ہوگی۔ کربلا میں اگرچہ اہل بیت رسول اللہ کے گھر کے نوجوانوں کے ٹکڑے ہو گئے تھے، لیکن پوری دنیا جانتی ہے جیت انہی کی تھی، جیت انہی کی تھی۔ اسی طرح آج میں کہتا ہوں غزہ کو اگر ظالم و جبروتی طاقتیں مل کر کے تہس نہس کر ڈالے، ان 20 لاکھ مسلمانوں کو مار کر ختم کر کے صحرا بھی بنا دے، تب بھی ہم کہیں گے کہ غزہ کے اہل حق ہی جیت پائے ہوئے ہیں، فتح انہی کی ہوئے، اس لیے کہ یہ حالات گزر جائیں گے۔ پھر اے کتوں تھوڑے دیر کا انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ اللہ یا رسول اللہ، میں بات اب ناموس و رسالت کے متعلق عرض کرتا ہوں۔
جس نے اس ٹاپک کو پکڑ لیا حضور پاک کی عزت کو اور وہ اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کو سمجھ لیا، میرے عزیزوں صرف پھر وہ بلندیوں کا ہی سفر کرتا ہے، پھر وہ عروج کی طرف ہے اور اس کی طاقت کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے، وجہ کیا ہے؟ وہ عشق رسول سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلتا تھا۔ عمر فاروق کے پاس سب سے بڑی چیز کیا تھی جانتے ہو؟ ایک بار آپ کو جب امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا، آپ کے آنسو نکل آئے، لوگوں سے کہا ہے لوگوں سنو میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی، میرے باپ سے میں روز مار کھاتا تھا، میں بکریوں کو سنبھال نہیں پاتا، میرے باپ مجھے روز مارتے تھے، خطاب کا بیٹا میں عمر ہوں، لیکن آج اس دور میں 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر کی نگرانی ہے۔ مصر بھی، فلسطین بھی، عراق بھی، شام بھی، یمن بھی، عرب کا یہ حجاز و نجد کا علاقہ پورا ایک عمر ابن خطاب کی نگرانی میں چل رہا تھا، جو اس دور کے تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی بات ہوتی ہے، تنہا نگرانی چل رہی ہے۔ لیکن اس عمر ابن خطاب نے یہ نہیں کہا یہ میں نے اپنے طاقت کے بلبوتے تم پر حکمرانی قائم کی ہے، میں اپنے عدل کے بلبوتے تم پر اس حکمرانی کا تخت بچھایا ہے، نہیں، لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں یہ جو آج مجھے حیثیت ملی ہے اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہوں، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر۔ اپنے نسوان جب حضور سے مضبوط کریں دنیا اس کی طاقت کا لوہا مانگتی ہے، ناموس رسالت کی حفاظت پر جو آئے ہیں میدان میں اللہ کریم نے ان کے بازوؤں کو طاقت بخشی ہے اور کفار و مشرکین کے سینوں میں ان کا رعب ڈال دیتا ہے۔ یہ تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عظیم خلافت کا زمانہ، ان کے متعلق جو لکھا گیا آج بھی موجود ہے۔ سینکڑوں میل دور رہنے والے کفار و مشرکین کی فوجیں صرف ان کے نام سے کانپتی تھی، ڈرتی تھی۔ یہی منصور، یہی وصف میں آپ کہتا ہوں کہ وہ ناموس رسالت کی حفاظت اور عشق رسول سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلو، یہ اس زمانے کا نہیں ہر زمانے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ لوگ آج یہ کہتے ہیں، بعض لوگ جو میرے ساتھ ہر جلسے میں انویسٹیگیشن کرتے بھی رہتے ہیں، ہر جگہ چلتے رہتے ہیں، کئی مرتبہ ہمارے علاقے میں بھی آئے اور وہ بار بار ہم سے یہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، آپ چاہتے کیا ہندوستان جہاں جا رہے ہو یہ پورے مجمع کو جمع کر رہے ہو جذبے میں اور ان کو جوش دلا کر کھڑا کر رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ ان کو شاید ایسا لگتا ہوگا کہ ہم کوئی بہت بڑی ایسی تنظیم بنا رہے ہیں جو بم باندھ کر کے کہیں اڑ جائے، انہیں شاید ایسا لگتا ہو، اسی لیے بار بار اس چیز کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ میں کھل کر کے بیان کرتا ہوں میرے عزیزوں، کھل کر کے۔ ابھی ہم اپنے ممبئی میں ایک مرکز بنا رہے تھے تو صاحب وہاں تک پہنچی باتیں، کچھ لوگ کہنے لگے یہ کچھ سرنگ بنا رہے ہیں جس میں جہاد سکھانے والے، چھوٹا سا ایک ناموس رسالت کے تحفظ کی خاطر ایک مرکز بنانے کی بات کی تو ایسی باتیں پھیلائے۔ یاد رکھو ہم سرنگ میں نہیں سکھاتے، کھلے میدان میں سکھائیں گے، اور وہ بھی کوئی ایسی ویسی تربیت نہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ میاں میں تو اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں چاقو چھری تلوار بندوق بارود تو دور ہے، تم بلیڈ لے کر کے بھی مت چلو، اس لیے کہ پلاسٹک کا بلیڈ بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا تو کل فرنٹ پیج پہ تمہارا نام آتنکوادیوں کے ساتھ۔ یہ تو آج کا مزاج ہے۔ میں جس مشن کی بات کر رہا ہوں وہ بات اتنی ہے، چھوڑو یہ سارے ہتھیار، وہ ہتھیار کیوں نہیں اپناتے جو غریب نواز ہندوستان آئے تھے تو لے کر کے آئے تھے؟ وہ سب سے بڑا ہتھیار عشق مصطفیٰ کی دولت، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کاملہ۔ میں جانتا ہوں جب اپنا نوجوان اس دولت سے بھرپور اور سرشار ہو جائے تو اس کا چلنا پھرنا دیکھ کر ہی کئی کیڑوں کو موت آ جائے، یوں ہی موت آ جائے۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تنہا آپ حضور پاک کے عشق میں چلتے پھرتے ایک شکل تو بن جاؤ۔
कम से कम इसकी बुनियाद तो रखो कि दुनिया तुम्हें पहचानने के लिए तुम्हारा नाम ना पूछे। कभी कंफ्यूजन इतना बढ़ जाता है कि तुम्हारे नाम से नहीं पता चलता तुम कौन से दीन के हो, तो दुनिया फिर तुम्हारे बाप का नाम पूछती है। बाप के नाम पर भी कंफ्यूजन आ जाता है तो दादा का नाम पूछती है। पता नहीं चल रहा कौन से धर्म से ताल्लुक रखता है, इसका नाम राजा है, बाप का नाम बबलू है, दादा का नाम टीनू मीनू है, कहीं से कुछ समझ में नहीं आता। मेरे अजीजों, ऐसी नौबत क्यों है? आपका नाम, आपके बाप दादा का नाम पूछ करके दुनिया यकीन करे। मैं कहता हूं हुजूर पाक की मोहब्बत में अपने आप को इतना सरशार कर लो, किसी गली से गुजर जाए, दुनिया देख करके कहे मदीने की गली का गुलाम नजर आता है, ताजदार मदीना का गुलाम नजर आता है। या रसूल अल्लाह, जिंदा और ये नामूस रिसालत की हिफाजत ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है। वो खुद अपने हबीब की इज्जत की हिफाजत करता है। आपको पता है कुरान पाक में एक तो नहीं कई आयतें जब जब कुफार ने हुजूर की तरफ उंगली उठाई थी तो जवाब पहले रब्बुल आलमीन का था। अबू लहब ने कहा था मोहम्मद तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाएं, नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। रब तआला ने जवाब में आयत नाज़िल फरमाई तब्बत यदा अबी लहब। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाए। कुरान में आयत है, ये नबी पाक की नामोस की हिफाजत नहीं है तो क्या है? ये दिफा है, डिफेंस है जो खुद रब्बुल जलाल फरमा रहा है। अबू लहब ने कहा था जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हो गया, हुजूर के 3 बेटे थे, तीसरे बेटे का जब इंतकाल हुआ तो ये बात फैलाई गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल खत्म हो गई, बेटों से नस्ल चलती है, ये तीसरा बेटा भी चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हुए। रब तबारक व तआला ने पूरी सूरह नाज़िल फरमाई इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ऐ महबूब, हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया, खड़े हो अपने रब की इबादत करें, कुर्बानी करें। आप कटी हुई नस्ल के नहीं, आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। ये रब का फरमान है। अपने नबी के इज्जत के दिफा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया आज ढूंढ करके निकालो अबू लहब का बच्चा कहाँ है, उसकी औलाद कहाँ है, नहीं पाओगे, लेकिन जिस वादी में भी जाओ मेरे नबी के खानदान को जरूर पाओगे। सादात की खुशबुएं हर जगह नजर आएंगी। अल्लाह करीम ने अपने नबी की इज्जत की हिफाजत का कैसा दिफा किया है। तो एक मरतबा आयतें उतरना रुक गई थी, जो वही आती थी चंद दिनों तक वही नहीं आई। मक्का के काफिरों ने ये कहना शुरू किया वद्दअ रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा, मोहम्मद के खुदा ने मोहम्मद को छोड़ दिया है। यानी अब आयतें नहीं आती हैं, इसका मजाक करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर यह बात गिरा गुजरी। चंद ही दिन नहीं गुजरे थे कि जिब्राइल अमीन पूरी सूरह लेकर आए। वद्दुहा वल्लैलि वमा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ऐ महबूब, आपको आपके रब ने न छोड़ा है न कम किया है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, बल्कि आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से कई दर्जे बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, ये सब आयतें मैं वो आपके सामने कोट करके बता रहा हूं जिसमें रब्बुल जलाल ने शान रिसालत बयान किया। अपने नबी की तरफ उठने वाली उंगलियों को रब तबारक व तआला ने तोड़ दिया। जवाब इरशाद फरमाया आज अगर नामूस रिसालत की हिफाजत या उसका दिफा कोई करता है तो ये सुन्नत इलाहिया है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून और उसकी सुन्नत है। आज इस सुन्नत पर अमल करते हुए जो अकाबिरीन उम्मत आए उनकी मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं। लोगों, एक बात याद रखो, हालात जितने भी खराब हो जाए अपने नबी की इज्जत की हिफाजत वो जिससे चाहे ले ले, जिससे चाहे ले ले। ये जरूरी नहीं कि वो जमाने का बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार हो, ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा फकीह और आलिम दीन हो। मौला करीम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत पत्थरों से भी चाहे ले सकता है, कुत्तों से भी ले सकता है। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ततारियों का जो हमला हुआ था बगदाद में,
بغداد کو انہوں نے تباہ کر رکھا تھا. ایسا تباہ کیا تھا کہ پورے بغداد کی سڑکیں اور وہاں کی گلیاں مسلمانوں کے خون سے بھری ہوئی تھی. دریا دجلہ کے پانی کو لال کر دیا تھا مسلمانوں کے خون سے. مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے. اتنے قتل جس کا شمار نہیں ہوتا. ذخیرہ جو مسلمانوں کا تھا بڑی بڑی کتابوں میں اس کو جلا کر راکھ کر دیا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ تتاریوں کا جو حاکم تھا اس نے کچھ علماء کو قید کر کے گرفتار کر کے اپنے دربار میں منگوایا جو مسلمان بچے کچے تھے. ان علماء کو بیڑیاں باندھ کر کے زمین پر اوندھا لٹایا گیا. آپ پوچھتے ہیں نا ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. سنیے میرے عزیزوں، حالات تو ایسے ہو گئے تھے بغداد میں کوئی ان کا پرسان حال نہیں. آج لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں. کیا ہوگا کیا ہوگا؟ توجہ، ان علماء کو قید کر کے بیڑیاں باندھ کر کے زنجیروں میں بادشاہ اپنے دربار میں اوندھا لٹایا ہے. اور اتنے ہی پر بس نہیں، ایک زرخرید عیسائی پادری دربار میں لایا گیا ہے. اس کو نذرانہ سے بھی اس بات کا دیا جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں گالیاں دے، حضور کی شان میں گالیاں دے، ان مسلمانوں کے دلوں کو جھلائے. ہر زمانے میں دنیا یہ جانتی ہے مسلمان قتل سے اتنا ڈرتا نہیں ہے جتنا رسول پاک کی عزت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے. اور ہے یہ حقیقت ہے. ہمارے بہت سارے ظلم و ستم ہم برداشت کر لیتے ہیں لیکن نبی پاک کی شان میں ادنا توہین برداشت نہیں ہوتی. اس ظالم نے ایک عیسائی پادری کو دربار میں بلایا اور کہا ان کے نبی کی شان میں گالیاں دیتے رہو، تم پر پیسے لٹائے جائیں گے. اور وہ گالیاں دینے لگا. کون ہے وہاں پر جو حفاظت کرے میرے نبی کے نام کی عزت؟ کون ہے؟ کون حفاظت کرے گا؟ جو علماء تھے وہ تو زنجیروں پہ قید ہیں. کون ہے؟ اللہ کریم جب چاہے جیسے چاہے حفاظت کرتا. دربار میں بادشاہ کا ایک کتا تھا جو سونے کی زنجیر سے کوٹے پر بندھا رہتا تھا، ایک کھوٹے پر بندھا رہتا تھا. جیسے ہی وہ پادری گالیاں دینے لگا وہیں سے کتا بھونکنے لگا، زور زور سے بھونکنے لگا. درباریوں نے کہا کہ تیرا بیان شاید کتے کو اچھا نہیں لگ رہا اس لیے کتا بھونک رہا ہے. عیسائی پادری نے کہا وہ تو جانور ہے، میرا بیان کیا سمجھے گا. دوسری بار گالیاں دینے لگا، کتا پھر بھونکنے لگا. پھر لوگوں نے کہا تیرے بیان پر ہی کتا بھونک رہا ہے. اس عیسائی پادری نے کہا میرے بیان پر نہیں بھونک سکتا، اسے کیا خبر ہے. تیسری بار جب نبی پاک کی شان میں ہرزہ سرائی شروع کیا اس کتے نے زنجیر توڑ دیا اور اچھل کر کے ایسے دربار میں آیا، اس عیسائی پادری کے سینے پر چڑھ کر اسے دم زدل میں چاک کر کے 2 ٹکڑوں میں بدل دیا. اس کتے کی ہیبت ایسی طاری تھی پورے دربار میں سپاہی سے لے کر بادشاہ تک ہر آدمی کھڑا رہ گیا اور کتے کو دیکھنے کی بھی تاب نہیں تھی. ایسا لگتا تھا کوئی شیر ببر آیا ہوا ہے. اس کتے کی ہیبت سے لوگ ڈرے ہوئے تھے. اور تاریخ میں یہ لکھا ہے جنہوں نے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنایا تھا، جنہوں نے بغداد کو ہمارے خون سے نہلایا تھا، اسی تتاریوں کے دربار میں 1 2 نہیں 10,000 تتاریوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب رب تبارک و تعالی ناموں سے رسالت کی حفاظت فرماتا ہے تو وہ کتوں کے ذریعے سے بھی کام لیتا ہے. یہ بات یاد رکھو. اور دنیا کو بھی میں یہ بتاتا ہوں، ہمیں قید کر دینے سے یا ہمیں پھانسی دے دینے سے اسلام کا خاتمہ نہیں ہوگا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے تاریخ میں جب مراد آباد میں کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا، انگریز 8 دن تک جشن منا رہے تھے. ایک ایسے مولوی کو ہم نے پھانسی پر چڑھایا ہے جس کی زبان چلتی تھی تو ہزاروں لوگوں سے سنتے تھے اور پورے لوگوں میں اس کا ایک روپ تھا. ہم نے اس مولوی کو ختم کر دیا. مسلمانوں میں ایک خوف پیدا ہو جائے گا، ڈر پیدا ہو جائے گا. انگریز 8 دن جشن منائے ہوں گے لیکن انہیں خدائی قانون معلوم نہیں. مراد آباد میں پھانسی پر چڑھا رہے ایک عاشق رسول کو اور پروردگار عالم اسی مراد آباد کے پڑوس شہر بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے. وہ ایسا عاشق رسول پیدا کیا جب وہ جوان ہوا تو صرف قلم سے نہیں، صرف زبان سے نہیں،
چلی ہے تو ایسے چلی، خطہ خطہ آج بولتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی وقار،